جماعت ہے، اور شیطانی جماعت کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اہل حق کے مقابلے میں غالب نہیں آ سکتی۔ اولئک، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام ہے خسارہ اٹھا، ناکامیاں اور نامرادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے سامنے اور اس جماعت کے سامنے جو اللہ کے قرآن کے لیے کھڑی ہو۔ اس میں شیطانی طاقتیں کس طرح اپنا کام کرتی ہیں؟ مثلاً 590 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 90 91 سورۃ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اے جماعت مومنین، اے اہل ایمان، انما الخمر والمیسر، انما الخمر، خمر کا معنی کیا کر دیا ہے؟ یہ غلط ترجمہ ہے، شراب تو مشروب کو کہتے ہیں۔ شراب تو ہر وہ چیز جسے پیا جائے، اور اگر شراب کا ترجمہ عام وائن کر دیں یا بیئر کر دیں غلط ہے۔ یہ خمر ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، نشہ آور چیزیں، خمرہ یخمر خمرن و خمارن، وہ چیز جو انسانی عقل کو ڈھانپ لے، مراد ہے نشہ، نشہ آور چیزیں۔ اور دولت کا نشہ اور اقتدار کا نشہ تو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جس کو اقتدار اور دولت کا نشہ لگ جائے، ضروری نہیں کہ وہ شرابی بھی ہو۔ اقتدار خود ایک نشہ ہے، دولت خود ایک نشہ ہے، دوسروں سے اپنی تعریف کروانا خود ایک نشہ ہے، دوسروں کو جھکانا اور خوش ہونا خود ایک اس کا نشہ ہے۔ تو المیسر الخمر ہے ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، وہ افیم ہو، چرس ہو، بھنگ ہو، شراب بھی اس میں آ جائے گی، چاپلوسی ہو، خوشامد ہو، ہر وہ چیز جس سے عقل انسانی ڈھنپ جائے اور عقل کی اساس پر آپ فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ پھر آیا میسر، میسر کا معنی کر دیا جوا، نہیں، میسر یسر سے ہے، ہر وہ کمائی جو آپ کی جد و جہد سے آپ کو نہ ملے، میسر ہے یسر، یہ سین رے، یسر، یسر کا معنی ہے کہ بیٹھے بٹھائے، بغیر جد و جہد، بغیر محنت، کیونکہ قرآن نے کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان حق رکھتا ہے اس کا جس کے لیے وہ جد و جہد کرے، وہ جد و جہد مینٹل ہو، فزیکل ہو، یعنی جد و جہد ہے، محنت ہے اساس معاوضے کی۔ اور جہاں محنت نہ کریں، محنت اور جد و جہد کے بغیر جو ملے وہ یسر ہے، میسر ہے، خواہ وہ سفارش سے ہم حاصل کر لیں، رشوت سے حاصل کر لیں، لاٹریوں سے حاصل کر لیں، قرآن اندازی سے حاصل کر لیں، یہ جتنے بھی طریقے ہیں کہ جس میں جد و جہد انوالو نہیں ہوتی۔ اس کی اس دور میں ایک شکل جوا تھی، تو جوا اس کا لازمی معنی میسر یسر سے، بائیں ہاتھ کا کھیل، تو یہ میسر۔ اور آگے ہے والانصاب والازلام، انصاب نسب سے، بھائی اس میرا مال لے جاؤ اور اتنا مجھے دے دینا، نسب۔
عام طور پر نسب کا ترجمہ کرتے ہیں آستان، انہوں نے آستان کی ہے بت، تو بت کو قرآن میں وثن کا ہے، اوثان کا ہے، وثن اور صنم، سواد نون میم، صنم کہتے ہیں، صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، صنم قرآن نے کہا ہے اسنامن فنظل اللہ عاکفین، یہ 2-3 جگہ ابھی میں آپ کو درس کے بعد دکھا دوں گا۔ تو صنم اس کو کہا ہے۔ یہاں انساب ہے، انساب ہے نسب، نسب ہے مقرر کر لینا کہ بھئی اتنا پیسہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں نفع ہو نقصان ہو مجھے کیا، مجھے تو تم نے اتنا پرافٹ دینا، جس طرح آج بھی کرتے کہ بھئی اتنا سرمایہ دے دو اور ہر مہینے 15%، 10% لے جاؤ، 1 لاکھ دو اور ہر ماہ 1000 روپیہ لے لو۔ اب وہ جب آپ سے لاکھ لیا 1000 دے گا تو وہ چڑیا، وہ مرغی کا انڈا، تو مرغی تو ہے نہیں کہ وہ انڈے دے، وہ آگے جا کر کسی کو دے گا جو اس سے کہا بھائی 2000 لے لو، پھر آگے چلتا چلا جائے گا۔ تو انجام کار اس سب کا بوجھ کس پر پڑتا ہے؟ معاشرے پر، کنزیومر پر۔ یعنی یہ قانون ہے جو آپ کا بہت بڑا ہمارا کینن، تو یہ قانون ہے کہ جتنا آپ کا ریشو کم ہوگا، سرکولیشن آف ویلتھ زیادہ ہوگی اور ملک میں پراسپیرٹی زیادہ ہوگی۔ یعنی ریشو جو ہے، ریٹ آف انٹرسٹ جتنا لو ہوگا، کینن اس کو کہتے ہیں، کینن، لا آف کینن، جتنا ریشو کم ہوگا، ریٹ آف انٹرسٹ کو کم کرو، پراسپیرٹی زیادہ ہوگی، ریٹ آف انٹرسٹ کو بڑھاتے چلے جاؤ، پروگرس، پراسپیرٹی، سرکولیشن کم ہوتی چلی جائے۔ اب یہ جو چائنا ہے اس نے 0 پر لے آیا، آدھا، یعنی مثلا 100 روپے کا 1/2 سینٹ، یعنی 200 پر 1 سینٹ، 2000 پر 1 روپیہ، 2000 پر 1 روپیہ۔ تو جتنا آپ ریٹ کم کریں گے پراسپیرٹی زیادہ ہوگی، جتنا ریشو بڑھے گا، اور آپ یورپ بھی چیختا چلا رہا ہے کہ یہ کم ہونا چاہیے، اس سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ہے انصاب، انصاب ہے نسب، نسب کا معنی مقرر کر لینا، مقرر کرنے کے طور طریقے جتنے بھی ہیں وہ بٹائی کی شکل میں ہو کہ بھئی بیج ڈالو، جدوجہد کرو، میں تے تو 2/3 لے لینا، آدھا لے لینا، بٹائی کی شکلیں، یعنی محنت جدوجہد تمہاری، بیج تمہارا، اور جب فصل اٹھے گی تو آدھا میں لوں گا، آدھا تم لوگے۔ تو یہ جو زراعت میں نسب کر لیا جائے، تجارت میں کر لیا جائے، یا سلیپنگ پارٹنرشپ، میں نے کچھ نہیں کرنا پر اتنا تو نے مجھے دے دے گا، یہ جتنے بھی نفع کو متعین کر لینے کے میدان ہیں سارے انصاب ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والازلام، ازلام جو ہے یہ ظلم کی جمع ہے، ذیلام میم، ظلم۔ یہ ظلم کیا ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ بھئی یہ بھی اتنا ہی غلام خوبصورت ہے، یہ بھی لونڈی خوبصورت ہے، یہ بھی بھیڑ بکریوں کا گلہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی۔ اس وقت وہ تیر نکالتے تھے، اس پہ نعم یا لا لکھا ہوتا تھا، یعنی وہ کہتے تھے اگر نام نکلا ہاں تو تو لے لینا، اگر لا لکھا ہوگا تو میں لے لوں گا، قرآن اندازی۔ یعنی اس میں کیا ہے، عقل منطق سے فیصلہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو اندھا دھند سپرد کا دینا ہے بے عقلی کے۔ ہاں، قرآن اندازی، تیر پھینکتے تھے، 5 سے تبدیل کرتے تھے، ڈالتے تھے، اور اس پہ لکھا ہوتا نام یا لا، نام یا لا۔ ایک عربوں کا بہت بڑا شاعر ہے، اس کو کہتے ہیں امرؤ القیس، امرؤ القیس۔ اس کے باپ کو بنو غطفان نے قتل کر دیا، اب وہ چاہتا تھا کہ بدلہ لے، تو قبیلے نے کہا بھی نہیں، پہلے بت سے پوچھ لو، اگر بت اجازت دے گا
تو تیرے ساتھ چلیں گے انتقام کے لیے، نہیں تو ہم تو نہیں جائیں گے۔ اس نے تیر نکالا، اس میں لکھا تھا اللہ۔ قبیلے نے کہا ہم تو نہیں جاتے، کہتا دوبارہ نکالتے، دوبارہ نکالا، پھر لکھا ہوا اللہ۔ وہ امر القاص کہتا نہیں، تیسری دفعہ پھر نکالتے، وہ جناب تیسری دفعہ نکالا، پھر لکھا ہوا اللہ۔ تو تلوار نکالی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہتا لو قتل ابوک مثل ابی، کہ تیرا باپ بھی اسی طرح قتل کیا جاتا جس طرح میرا باپ قتل کیا۔ پھر میں پوچھتا تو کس طرح تیسری دفعہ بھی لا کہتا ہے؟ بے غیرت، کوئی غیرت ہی نہیں تیرے اندر۔ میرا باپ مر گیا اور میں تیسری دفعہ تجھ سے پوچھ رہا ہوں، کہتا لا 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 لا۔ اگر تیرا باپ قتل ہوتا تو پھر میں پوچھتا کہ لا تو کیسے جواب دیتا، تو اس قابل نہیں کہ تجھے پرستش کروں، لاؤ میں تیرا سر اڑاتا ہوں، سر اڑاتا ہوں۔ تو یہ ہے خدا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کیا پاگل تھے اسلام لانے سے قبل، کہتے قحط پڑ گیا تو ہم اونٹنیاں لے کر جا رہے ہیں کسی سرسبز و شاداب علاقے کی پاداش میں، اور اونٹنیاں چل نہیں سکتی، دودھ ہے نہیں، خیمے لگائے تو دودھ دو میں نے تھوڑا سا نکلا، تو وہ لا کر اپنی آٹے کا بت بنایا ہوا تھا اور لا کر رکھ دیا خیمے کے پاس، اور جتنا دودھ لا کر دوہتے ہیں وہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا کہ اب یہ پیے گا تو پھر بارش ہوگی ہمارے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، ہم نے روتے بچوں کو چھوڑ دیا اور بدھ کے سامنے جا کر دودھ ڈال دیا۔ میں دور دیکھتا رہا کہ ہوتا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کتا آیا اور کتے نے وہ سارا دودھ پی گیا، ہم نے بچوں کو نہیں دیا، اور کتا بدبخت آیا اور سارا پی گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وابازہ ہو، اور جاتی دفعہ ٹانگ اوپر کی اور سارا پیشاب اس کے منہ پر کر گیا خود کے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ابو ذر تو بھی انسان ہے، کہ تیرے بچے تو رو رہے ہیں، ان کو تو نے دودھ نہیں دیا، اور دیا تو نے اپنے خدا کو، وہ پیے گا، تیرا خدا تو پینے والے پی گیا تو کتا۔ اور کتنا منحوس نکلا کہ جاتی دفعہ ناشکری یہ کیا کی کہ میرے خدا کے منہ پر تھوکا ہی نہیں ہے، پیشاب کر گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے منہ پر پیشاب نہیں کیا، یہ میرے اوپر ہو گیا۔ میں نے فرمایا اسلام ابھی میں لایا نہیں تھا، میں تلوار میں نے پکڑی اور سارا قبیلہ ایک طرف، میں نے اس کا گلا کاٹا۔ نہیں اس بت کا ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ تو کہتے جب میں نے یہ کر لیا پورے قبیلے کے، تو کسی نے مجھے بتایا کہ مکے میں ایک محمد ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے جو تم کر رہے ہو، وہ بھی کہتا ہے کہ ان میں کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں، اللہ کو پکارو، بارش بھیجنے والا وہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو قافلے کو کہا بھی تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تو مکہ جاؤں، میں تو مکہ میں تلاش کروں گا کہ وہ محمد کون ہے جو وہی کچھ کہتا ہے کہ جو میں نے کر کے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے ازلا کہ بچے رو رہے ہیں، بچوں کو دودھ نہیں ملے گا۔ اب پورا ڈالتے ہیں تو پھر کس دیوتا کا نام نکلتا ہے، کس استانے کا، کس بت کا، تو یہ ازلام یعنی قرا، فال، تیر نکال جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمام کام کیا ہیں؟ رجسون من عمل الشیطان، یہ تمام کام کیا ہیں؟ رجس ہیں۔ راجسا کا مان ہوتا ہے رفقائے محترم چلتے ہوئے پانی کا رک جانا۔ چلتا ہوا پانی جب رک جائے گا تو کیا ہوگا؟ عفونت پیدا ہو جائے گی، سران پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ جن قوموں کے اندر یہ اعمال ہوں گے ان کا کیریکٹر بدبودار پانی کی طرح ہوگا، جامد، ساکن، زوال۔ وہاں دیگرگوں لمحہ لمحہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ روح مشرق کیا ہے؟ راہبانہ ہے، روح مغرب کیا ہے؟ تاجرانہ ہے۔
وہاں دیگرگوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، رکا ہوا ہے الان کما کان۔ تو یعنی کیا ہے؟ ریجس، راجس یعنی رکا ہوا پانی، سران عفونت والا، تالاب کا پانی، جوہر کا پانی، بدبودار۔ کیا اللہ فرماتے ہیں فجتنبوہ، مومن ہو ایسے پانیوں سے بچو، ان سے بچ جاؤ، یعنی اس ازلام سے، میسر سے، خمر سے، انصاب سے بچو۔ حکم ہو رہا ہے فجتنبوہ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ کہتے ہیں جی کہ شراب کہاں حرام ہے، شراب کہاں حرام ہے؟ ہم کہتے ہیں صرف ایک شراب کی بات نہیں ہو رہی، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صرف ایک شراب نہیں، چاہے سگریٹ ہی نشہ جس کا بھی، جس کو موشن نہیں آتا، یعنی نشے کی حالت میں نشہ ہے۔ ہاں، نشہ تو اقتدار کا سب سے بڑا نشہ ہے۔ ایڈکشن بھی نشہ۔ ہاں، جس چیز میں نشہ ہے، نشاور ہو جائے تو قرآن کہتا فجتنبوہ، اس سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تو حرام نہیں ہے۔ اب اگر وہ کوئی کہے بھئی یہ بات ہے، میں کہتا ہوں بھئی قرآن میں دکھاؤ کہ باپ کو مارنا حرام ہے، حرام کا لفظ نہیں لکھا، نہیں؟ حرام کا لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ ہاں، یعنی اس معنی میں اس معنی میں کہ جو حرامہ کا لفظ ہے خمر کے لیے اگر نہیں آیا، لیکن ہے فجتنبوہ، فجتنبوہ، الگ ہو جاؤ اس سے۔ یعنی ایک چیز کو مشخص کیا کہ یہ بری چیز ہے، الگ ہو جاؤ۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ آیت نمبر 26-27، یہ شروع ہوتی ہے 23ویں آیت ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور یہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ 23 آیت، 17-23 قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ آگے ہے وبالوالدین احسان، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے رب کی توحید اختیار کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف، ماں ہو باپ ہو یا دونوں، ان کو اف نہ کہو۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو۔ کوئی کہہ جی کہ قرآن کہتا ہے کہ اف نہ کہو، لیکن یہ نہیں کہتا کہ ان کو گالی نہ دو۔ دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے؟ کیوں یار بھائی؟ یعنی جب قرآن نے اف کی اجازت نہیں دی تو گالی اف سے نیچے یا اوپر ہے؟ یا کہیں جوتا مار لو، اف کا کہنا اف نہ کہو، یہ کہاں کا جوتا نہ مارو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کہے کہ بھئی میرے پاس تو 98 بھی نہیں ہے بھائی، لیکن 100 روپے کا نوٹ تو ہے نا، یعنی اگر چھوٹی چیز کی نفی کر دی، بھئی ایک شخص تو میٹرک ہی پاس نہیں ہے تو اس کو ایم اے کی ڈگری کیسے ملے گی؟
ایم اے، میں تو ایم اے ہوں، بھائی تم نے میٹرک کیا؟ نہیں۔ تو اگر چھوٹی چیز جو ہے اس کی آپ کو اجازت، لوگ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری بیٹی نے میٹرک پاس کیا تو بتایا ہے ہاں۔ کہ کیا پاس کیا، کہتی بی اے میں نے کر لیا، ویسے میں داخلہ تو یہ ہے کہ میٹرک تو پاس نہیں کیا، لیکن میرے پاس ڈگری اب ایم اے کی آنے والی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا ضابطہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو اف نہ کہو اور یہ نہ کرو۔ اب میری بات ہے کہ اف نہ کہو چھوٹی بات، تو بڑی باتیں اب دیکھیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ماں باپ کے لیے کہ وہ اولاد کو پیار کرے، لیکن یہ لکھا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کا احترام کرے۔ یہ نہیں لکھا، کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ ماں باپ کو کہ اپنی اولاد سے پیار کیا کرو۔ کیوں نہیں لکھا؟ ہاں، اس لیے کہ پیار کرنا تو اینیملسٹک ہے، حیوانی جذبہ ہے۔ بندریاں بھی اپنے بیٹے سے، بلی بھی اپنے بچے سے پیار کرتی، لیکن چھوٹے بچے کا باپ کا احترام کرنا، فرما برداری کرنا، یہ حیوان میں نہیں ہے۔ یعنی جو چیزیں اینیملسٹک ہیں، حیوانی جبلت کے تحت آپ کر رہے ہیں، قرآن اس کے لیے نہیں آیا۔ یعنی قرآن آپ کو نہیں کہتا کھایا کرو، کہتا ہے حرام نہ کھایا کرو، کیونکہ حیوان حرام حلال سب کچھ کھا جاتا ہے۔ تو یعنی جہاں پر حیوان آپ کو پہنچاتا ہے نا، وہاں سے تو وہی کا آغاز ہوتا ہے۔ حیوان صرف کھاتا ہے بغیر اس کے کہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، وہ پیتا ہے حلال ہو یا حرام ہو، اس نے دوڑنا ہے خواہ اس کے لیے ادھر نفع ہو یا نقصان ہو۔ تو آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے حیوانیت کو پابند کرنا ہے احکام الہی کا۔ یعنی وہی کا، قرآن کا کیا کام ہے؟ حیوان کو انسان بنانا اور انسان کو باخدا انسان بنانا۔ حیوان کو انسان بنائے گا، انسان کو با اخلاق انسان بنائے گا، اور با اخلاق انسان کو باخدا انسان بنائے گا۔ حیوان کو انسان بنانا، انسان کو با اخلاق انسان بنانا، اور با اخلاق انسان کو باخدا انسان بنانا، اس کے لیے حیوان کو انسان بناؤ، انسان کو با اخلاق، مہذب اور تہذیب یورپ کی نہ ہو، با اخلاق با خدا ہو۔ یعنی تہذیب ہے کہ تہذیب الہی ہو، احکام الہیہ کی پابندی ہو، احکام الہیہ کا رنگ جو ہے وہ میری اور آپ کی ذات میں آ جائے۔ تو حیوان کو جو جبلتیں حیوان بناتی ہیں، انسان کے اندر بھی وہی جبلتیں ہیں، فوڈ انسٹنکٹ، خوف، بھاگنا، نفع، جلب منفعت، دفع مضرت، وہی چیز ہے، لیکن ان چیزوں کو احکام الہیہ کا پابند کیا گیا ہے۔ کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ اولاد سے پیار کرو، اولاد کو کہا ہے کہ وہ ماں باپ کا احترام کرے، اولاد کو کہا کہ وہ ماں باپ کو اف نہ کہے۔ تو جب اف سے روکا تو کیا اس سے بڑی جو چیزیں ہیں وہ حلال ہو جائیں گی؟ یہ الگ بحث ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کھاتے میں جس طرح سیدنا سلیمان کے پاس ملکہ بلقیس آئی، اب اس کو کہاں بٹھایا جائے؟ جاؤ بھائی عفریت، جاؤ اس کا عرش اٹھا لو، عرش اٹھا کر لے آئے، پھر اس کے زر و جواہر اکھاڑ دیے۔ اب سوچیں کہ کیا یہ چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے؟ یعنی چوری اور ڈاکہ کیا ہے؟ کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے لینا، کہ کوئی اور تعریف ہے۔ کسی کے محفوظ مال کو اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لینا، یہ چوری ہے۔
حتیٰ کہ پتہ نہیں ہمارا پینل کوڈ کیا کہتا ہے، فقہا کے ہاں ایک چکر ہے کہ مثلا اب مال اندر پڑا تھا نا، اگر کوئی باہر سے چور آئے اور یہ مال باہر پھینک دے گلی میں، بس اٹھا کر نہ لے جائے، اور اگلا شخص گلی سے اٹھا کر مال کو لے جائے، چرایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، یہی حال اخلاقی اعمال کا ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو چور دروازے ہیں یہ ابلیس اور شیطان کے رجسون من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ 591 انما یرید الشیطان، فرمایا کہ یہ شیطان کا ارادہ یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اے ایمان والو، یہ جو 4 طریقے ہیں نا رفقا محترم، خمر، میسر، انصاب، ازلام، جس کو کہا رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان۔ اب یہ جو رجس من عمل الشیطان ہے، ان کے نتیجے میں یہ آج سرمایہ دارانہ نظام، ان کے نتیجے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں کیا چاہتی ہیں، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ چاہتا یہ دشمن طاقتیں یا شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع کہ وہ پیدا کرے، بینکم تمہارے مابین، العداوۃ والبغضاء، دشمنیاں اور حسد و رقابت ایک دوسرے کے بارے میں۔ یعنی یہ نشہ منشیات کا جو کاروبار ہے، اور اس کی شکلیں کتنی کیوں نہ ہو، یہ سٹے، یہ جوئے، یہ قمار بازیاں، ہاں جی، یہ پانسے، یہ کرے جتنے ہیں، اس کا نتیجے میں معاشرہ ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ پانسے سے آپ کو مل تو گیا، لیکن جس کو نہیں ملا اسے غصہ نہیں آتا، جو بازی ہار جاتا ہے وہ خوشی سے جاتا ہے۔ یعنی تم نے پورا اندازی ڈالی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، تو جو ہارا ہے اس کے خلاف نفرت نہیں پیدا ہوئی جیتنے والے کے خلاف، یہ نفرتوں کے الاؤ ہیں، تمہارے مابین پیدا کرنا چاہتے ہیں فی الخمر والمیسر۔ اور دیکھو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں تم اللہ کی کتاب سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا جو نظام ربوبیت تمہیں کتاب کی شکل میں عطا ہوا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور جو اجتماعی نظام صلاۃ ہے اس سے تمہیں یہ روکنا چاہتا ہے اس معیشت کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ہو تم ان سے باز آنے والے، کیا باز آؤ گے یا نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری انداز کہ مومن ہو، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے باز آنا ہے یا نہیں، کہ یہ حرام ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز کہ ہو تم باز آنے والے، ہم کیا، ہم تو باز، یعنی باپ بیٹے سے کہتا ہے او تو میرا بیٹا میری بات مانے گا یا نہیں، کہتا نہیں، تو بیٹا ہے اس کا۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ہو تم باز آنے والے۔ اب اس ضمن میں آخری اس حوالے سے کہ قرآن نے اس کا اطلاق اخوان الشیاطین، شیطانی بھائی، شیطان کے بھائی کن کو قرار دیا ہے، 17 سورہ بنی اسرائیل۔ ہاں،
وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمایا کہ اپنی جو آمدن ہے اس پہ میٹر آف رائٹ کے طور پر حق ادا کرو، جن کو ذی القربى جو تمہارے قرابت دار ہے۔ اور سب سے بڑا قرب جو ہے وہ عقیدے اور ایمان کا، ایمان والے ہم عقیدہ افراد کو، پھر اس کے بعد رحم کے رشتے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور مسکین جن کا چلتا ہوا کاروبار ہو جائے، ساکا یعنی اکنامک ڈیڈ لاک، جس آدمی کی زندگی میں معیشت میں اکنامک ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے، چلتا ہوا کاروبار رک جائے، کوئی حادثہ آ گیا، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے، تو ان کے چلتے ہوئے کاروبار